تو یہ محبت ہے جو رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کے عاشق صادق سے فرمائی۔ آپ کے نام کے ساتھ جو صدیق یعنی سچا لکھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کی گواہی رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے اور اس دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام فخاص تھا آیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے یہودی جمع تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور کہا فخاص کہ اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے، اور تم لوگ ان کی تعریف توریت اور انجیل میں پڑھتے ہو، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ اور سچے رسول کی تصدیق کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ یا آپ نے جب اس کو تبلیغ فرمائی تو آگے سے فخاص بولا کہ اے ابو بکر کیا ہمارا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آپ نے فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو آگے سے وہ فخاص کہتا ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور خدا فقیر۔ اب جب اس نے یہ گستاخی کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سن کر بہت غصہ آیا اور فوراً فخاص کے منہ پر ایک تماچا مارا، تھپڑ اس کو رسید کر دیا اور فرمایا قسم با خدا اگر ہم میں اور تم میں معاہدہ نہ ہوتا تو اسی وقت میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اب جب یہودیوں کا اتنا بڑا عالم اب ان کے اس عبادت خانے میں جو بھی انہوں نے بنایا ہوتا اس جگہ پر آیا ہوا تھا اور دیگر جو کرندے تھے وہ بھی جمع تھے، اب ان سب کی موجودگی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تھپڑ رسید کیا، اور اس قدر بہادر آدمی اس کا تھپڑ کس قدر زناٹے دار ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے یہودیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے اور یہ ہماری ذلت کا باعث ہے، بڑی ہماری بے عزتی ہوئی ہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے یہ سارا قصہ اور لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہمارا جو ایک عالم آیا ہوا تھا اس کی بے عزتی کی ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اب اس جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ اور کوئی مسلمان بھی موجود نہ تھا جو آپ کی گواہی دیتا، اور یہودی سارے پہلے ہی غیر مسلم۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے ان کو تبلیغ کی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس نے یہ گستاخی کی تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا۔ تو اب حضور علیہ السلام نے آپ کی بات سن لی تو جب ان یہودیوں کو پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی کوئی، سرے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو قرآن پاک کی آیہ کریمہ دے کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سنا قول الذین قالوا ان لوگوں کا قول ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ آپ کی تصدیق میں، آپ کی گواہی میں رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ ہم نے تحقیق ان کا یہ قول سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صداقت کی جو مہر ہے آپ کے نام کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گواہی دی جس وجہ سے یہ مہر لگی۔